مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی نا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، جن کا کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا، بغض کا، نفرت کا اظہار کیا تو میرے اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، جن میں پہلا وہ ایک دشمن جس نے کہا کہ میں ان ہڈیوں کا جو وہ خاک بنا کر اڑاتا ہوں تم اپنے اللہ سے کہو زندہ کر کے دکھائے، اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طرح طرح کے دعوے کیے۔ آج ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اہم چیز کہ کل جو بات گزری تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بات گزری۔ آج جو بات ہمارے سبق کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دفعہ اس جملے کا، اس بات کا، اس عقیدے کا اظہار کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں، جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ پر میری ماں قربان، آپ پر میرا باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے اندر رکھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کرنے والے صحابہ کرام بھی عطا فرمائے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کتنی عظیم جماعت ہے کہ میرا اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت فرماتا ہے، یعنی میرے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو محبت ہے، لیکن میرے اللہ کو ساتھ اس بات سے بھی محبت ہے کہ میرا حبیب اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے صحابیوں کے ساتھ محبت کرے۔ ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی سردار جو ہیں قریش کے، کفار قریش، مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا، یہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، دیگر ان کے ساتھ اور بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئے، یعنی یہ اس نیت سے آئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ شاید ہماری یہ بات مان جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، اور جب یہ مسلمان ہو جائیں گے ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی پیروی کرنے والے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی دوران آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے، تو یہ چونکہ نابینا ہے اس لیے ان کو یہ تو نہیں نظر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹھا ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عبداللہ تو مسلمان ہو چکا ہے، عبداللہ کے دل میں تو میری محبت پہلے سے موجود ہے، عبداللہ تو اللہ پر ایمان لا چکا ہے، اس لیے اگر عبداللہ کو روک بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں ان کی بات سن لوں، ان کو دعوت دے لوں تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں اور زیادہ لوگ ان کے اس مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام لے آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فوقیت دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غم کا، دکھ کا، ندامت کا
اور ناراضگی کا اظہار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی پر بل دکھائے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہیں سے واپس ہوئے۔ جو ہی واپس ہوئے ان کا واپس چلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ کا قرآن لے کر جبریل علیہ السلام آگئے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو خود جوڑ رہے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ میرا حبیب اپنے ساتھیوں سے منہ پھیرے، میرا حبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناراضگی اختیار کرے، میرا حبیب ان بڑے بڑے سرداروں کو دیکھے۔ چاہے دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور تو کوئی بات نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس غرض سے کر رہے تھے کہ وہ بڑے سردار ہیں، ان کی بات سنی جائے گی، ان کو دعوت دی جائے گی، تو وہ جب ایمان لے آئیں گے اور بھی لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درگزر کیا۔ میرے اللہ کو یہ بات برداشت نہیں کہ میرا حبیب ان کو درگزر کرے جن کا انتخاب میں کروں۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان سرداران قریش کی تو اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے بارے میں تو میرا اللہ اعلان کر چکا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ میرے اللہ نے ان کے بارے میں تو اعلان کر دیا نا، ان شجرۃ الزقوم، یہ بدبخت ہے جن کے لیے اللہ نے جہنم کا اعلان کر دیا۔ اب ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی محبت کو آپس میں خود جوڑا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی پیشانی کا بل دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے حبیب کو جا کر کہیے عبس وتولی، آپ کس لیے اس سے منہ پھیرتے ہیں؟ ان جاءہ الاعمی، آپ اس لیے منہ پھیر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کیا جانتے ہیں کہ اس کا دل کتنا پاک صاف ہو جائے گا؟ آپ کو کیا پتا کہ اس نبینے کے دل میں کتنی ہدایت آ جائے گی؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آپ کے بس میں تو صرف اور صرف کوشش ہے، آپ کے بس میں اور کوئی کام نہیں ہے۔ اما من استغنى، آپ نے کس لیے اس سے بے پرواہی اختیار کی؟ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ خود جوڑا، صحابہ کرام کی محبت اپنے حبیب کے دل میں خود ڈالی، اور میرے اللہ نے چونکہ خود انتخاب کیا تھا تو ان کو میرا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جدا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میرے پاس جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان کے لیے چادر بچھائی، ان کا اعزاز کیا، ان کا اکرام کیا اور ان کی خوب دیکھ بھال کی کہ اس کے بارے میں میرا اللہ خود گواہ بن کر آ گیا، اس کے دفاع میں میرا اللہ خود آیا کہ میرے اللہ کا حکم تھا کہ عبداللہ کے ساتھ محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابی محبت کرنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 45 سال ہوتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس غلام ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کر چکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، کتنا خوبصورت بنایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آج تک اتنا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی ایک شان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر امیہ بن خلف ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، کبھی لٹا کر ان کے جسم مبارک پر
پتھر رکھا جاتا ہے، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نوکروں، خادموں، نوجوان لڑکوں کے ذریعے امیہ بن خلف ان کو رسی ڈال کر ان کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، جس نے اتنی مارے کھانے کے بعد بھی اللہ کی توحید کو نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ چھوڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرواتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، ان کے ساتھ ہی اور دیگر کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو، آپ کے چاہنے والے غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے کے اندر خوب آگے جاتے رہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو دیگر غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ابھی مکمل نہیں ہوئی، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 53 سال ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال جب عمر ہوتی ہے اس وقت اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اسلام پر اور اشاعت اسلام پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے پیغام پر 40,000 درہم 13 سال میں سیدنا صدیق اکبر نے خرچ کر دیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے انتہائی مالدار تھے، اور اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا چکے۔ اسی مال خرچ کرنے کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی جن کا نام ابی قحافہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آزاد کروانے کے بارے میں یہ اپنے صاحبزادے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور جب سب سے پہلے اسلام لائے تو آپ کو لقب ملا ابو بکر کا، کہ سب سے پہل اختیار کرنے والا۔ ابو بکر کا معنی بھی یہی ہے، پہل والا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی نے یہ کہا کہ ابو بکر تو غریب لوگوں کو آزاد کرواتا ہے، ضعیف اور کمزور لوگوں کو آزاد کرواتا ہے، حالانکہ تجھے طاقتور لوگوں کو آزاد کروانا چاہیے تاکہ تم ان سے مدد حاصل کرو، کام لے سکو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون طاقتور ہے کون کمزور ہے، وہ تو اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کون میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور کون میرے نبی کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ وہ تو ایمان کی نظر سے دیکھ کر لوگوں کو آزاد کروا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا، اے ابا جان، میرا جو موقف ہے وہ میرے دل میں ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میری رضا اور میرا مقصد کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی بھیج دی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ بس جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، وَاتَّقَى، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ تصدیق کرتا ہے آپ کی، بالحسنى، جنت حاصل کرنے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں کہ وہ جنت کو خریدنے والا بنتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخل اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو اللہ کی بات کو، جنت کو جھٹلاتا ہے،
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے اللہ کی طرف سے تنگیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے عاشق حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ساتھ دینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو یہ بھی جب ہجرت کرنے لگے، ان کو کفار قریش، مکہ جو مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا اور یہ مطالبہ رکھا کہ تیرے پاس جتنا مال ہے سارا مال ہمارے حوالے کرو گے تو پھر تمہیں ہم مدینے کی طرف ہجرت کرنے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرط منظور ہوئی اور ان مشرکین مکہ کو سارا مال دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آ گئے۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ سودا کیا ہے کہ سارا مال دے دیا اور آپ کے پاس ہجرت کر کے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع، بڑی نفع بخش تجارت کی تو نے، میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وہی بھیج دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ جو لوگ خریدتے ہیں اپنی جانوں کے بدلے، تلاش کرتے ہیں اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا کو، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے آپ کے سچے عاشق صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام ساتھ دے رہے ہیں اور مشرکین مکہ اپنے وار کے اوپر وار کرتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے جو انتہائی بےہودہ اور ان کے گھٹیا پن کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے عجیب تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے یہ ضابطہ یہ ہے کہ جس نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اس قوم نے معجزات کا مطالبہ کیا، پھر اللہ نے انبیاء کے ہاتھوں پر معجزات دکھائے اور اس قوم نے ان معجزات کے مطالبے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر اسلام قبول نہیں کیا، پھر میرے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ میرے اللہ نے کسی بھی قوم کو بے جا عذاب نہیں دیا، یا میرے اللہ نے تب عذاب دیا جب وہ انبیاء کے دشمن بنے، انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، میرے اللہ نے ان کو کچھ نہ کہا۔ اگر انہوں نے انبیاء سے معجزات مانگے اور معجزات مانگنے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا، پھر میرے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اور اگر کسی نے انبیاء کے خلاف قدم اٹھایا، انبیاء کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، پھر میرے اللہ نے ان پر عذاب دیا۔ اگر کوئی سادہ اپنی زندگی گزارتا رہا، اس پر میرے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ اسی طرح یہ مشرکین مکہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں۔ ایک سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ سارے پہاڑ مکے سے ختم کرو نا، ان کو حکم دو کہ یہ سارے پہاڑ جو ہیں یہاں سے ہٹ جائیں۔ مکے کے اندر پہاڑ، احد کا پہاڑ ہے، بدر کے اندر پہاڑ ہیں، کئی پہاڑ ہیں، یہ غار ثور، غار حرا، یہ سارے مکے کے علاقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو۔ کیا فرمایا کہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ساتھ انہوں نے کہا اگر یہ بات عجیب ہے تو پھر ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ پھر آپ کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہیے اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ تیسری بات کیا کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کے باغات ہونے چاہیے، آپ کے پاس تو بڑا مال ہونا چاہیے، آپ تو مکے کے اندر امیر ترین ہونے چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی، ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم پر عذاب پھر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یہ جلدی مچاتے ہیں، یہ جلدی مانگتے ہیں کہ ہم پر عذاب آ جائے، یہ خود مانگ رہے ہم پر عذاب آ جائے، لیکن جب ان پر وہ عذاب آ جائے گا یہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ سوال ہو رہے تھے نا، اسی دوران امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بدبخت دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اگر تو اللہ کا نبی ہے تو میں تجھے یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ تو اللہ کا نبی ہے، اگر آسمان کو تو سیڑھی لگائے اور ہمارے سامنے تو آسمان پر چلا جائے اور وہاں سے لکھوا کر لے آئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کتنے بدبخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی۔ امیہ بن خلف اور عاص بن وائل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دشمنی کا اظہار کرتے تھے۔ اس عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی، ہم تو یہی مانتے ہیں تہمت ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ زندہ نہ رہے، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی۔ یہ عاص بن وائل کہنے لگا کہ تم بات کرتے ہو کہ یہ محمد بن عبداللہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، یہ عاص بن وائل کہنے لگا کہ اس کی تو اولاد ہی زندہ نہیں رہتی، جس کی اولاد زندہ نہ رہے مکے کے اندر اس کو ابتر کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ کیا کہہ کر بلایا جاتا ہے؟ ابتر۔ تو جب اس نے یہ الفاظ بولے میرا اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ میں یوں محبت میں آ کر کہوں، میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور خوب دلاسا بھی دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کی شان تو بڑی اعلی ہے، اس کی شان ابتر ہے جو آپ کو ابتر کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی دوران جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 45 سال اور ایک قول کے مطابق 48 سال ہوتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شق قمر کا معجزہ عطا فرمایا، جس کا اظہار میرے اللہ نے قرآن کریم 27ویں پارے سورۃ القمر کے اندر بھی ذکر کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے چاند کو ٹکڑے کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ تھا جس کا مشرکین مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ چاند ہمیں ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی چاند کی طرف کی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی یہ بدبخت مسلمان نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر الزام لگایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا، اس نے جادو کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں، ایک تو بدبخت یہ کہنے لگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔ کتنے عجیب انسان تھے۔ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آخر اللہ کے نبی تھے نا، ذہنی فراست دیکھیے ہمارے نبی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے جادو کر دیا، تم سارے لوگ تو میرے پاس تھے، فیصلہ یہاں سے ہوگا، دور دراز کے علاقے والوں سے پوچھ لیا جائے، انہوں نے بھی تو چاند دیکھا ہوگا، ان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا چاند حقیقت میں ٹکڑے ہوا۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے بتایا کہ واقعتاً ہم حیران ہوئے کہ آج چاند 2 ٹکڑے ہو کر کیوں گر گیا، تو پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یہ ان کا بغض تھا جو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کی آیات اتر چکی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے اب ان کو اسلام کی دولت کہاں نصیب ہونی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دوران
آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ایک سفر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت سورج بالکل غروب کے قریب یعنی غروب ہی ہو چکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تو نے نماز پڑھ لی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیے یا رسول اللہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہماری عصر کی نماز رہتی ہے, ہم چاہتے ہیں ہماری وقت پر نماز ادا ہو جائے, اس سورج کو واپس پلٹ دیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے سورج کو واپس پلٹ دیا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے مسلک کی انتہائی جامع اور مضبوط ترین حدیث کی کتاب ہے, امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں تمام کے تمام راوی ثقہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے جان نثار صحابہ کرام عطا فرمائے, اور جو بھی دشمن آیا صحابہ کرام نے بھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, اور میرے اللہ نے خود بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 45 سال ہو چکی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 45 سالہ حیات مبارکہ پڑھ چکے. کل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال, آپ کی عمر مبارکہ کا 46واں سال, اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی حقیقی عملی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہم صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے اس سلسلے کے اندر برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین خالص اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی مشکل پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما. جتنے لوگ آئے سب کا آنا قبول فرما, سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہر قسم کی مصیبت سے, آفت سے, پریشانی سے سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی تمام ضروریات غیب سے پوری فرما. تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول